اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو نعمتیا میری نعمت کو، التی جو انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ واتقو اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کفایت کرے گا، نفس کوئی نفس، ان نفس کسی نفس کی، شیئن کچھ بھی، کوئی نفس کسی نفس سے کفایت نہیں کر سکے گا، ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، اور اس سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ جس طرح بنی اسرائیل نے معصیت الہی کا ارتکاب کیا اور وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ خیر امت کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ تو اس دن کسی سفارش کی تلاش میں، کسی سفارش کی امید میں خود کو گناہوں کی دلدل میں مت ڈبو، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نیکی کے راستے پر چلو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مہلت دی ہے، اس دنیا میں وقت دیا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کو لاگو کریں اور اس پر عمل کریں، تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ کیونکہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، مطلب کہ ہم اپنے اعمال سے ہی دنیا کو بھی جنت بنائیں گے اور آخرت کو بھی۔ اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوئے تو پھر اس سے تو کوئی بدلہ، کوئی سفارش، کچھ بھی اس کی مدد نہیں کرے گی، اسے تو جہنم میں جانا ہے، اس کا ٹھکانہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔